السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 22 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 26 جنوری ہے۔ اہل وطن کو راہی حجازی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے اب انڈیا کی خبریں سنیے۔ بزرگوں کے مزارات ناجائز قبضوں کی علامات ہیں، سادھوی پرگیا کا اشتعال انگیز بیان۔ ممبر پارلیمنٹ سادھوی پرگیا اپنے فلاحی کاموں کو لے کر اتنا سرخیوں میں نہیں رہتی جتنا وہ اپنے متنازع بیانات کو لے کر رہتی ہیں۔ پہلے انہوں نے بھوپال MVM کالج کے پاس واقع قدیم قبرستان اور حضرت امیر الدین شاہ نقشبندی کے قدیم مزار پر سوال اٹھایا تھا، اور ابھی یہ معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر سے ہونے والی اذان سے نیند میں خلل پڑنے کا بیان جاری کر دیا۔ نیا بیان بھوپال VIP روڈ اور بھوپال کے بڑے تالاب میں واقع قدیم درگاہ کو ناجائز قبضے سے تعبیر کرتے ہوئے نگر سرکشا سمیتی کی میٹنگ میں افسران کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ وہیں مدھیہ پردیش جمعیت علماء ہند نے سادھوی پرگیا کے اس بیان کو نئے فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ بھوپال رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا ایک ویڈیو وائرل میں کہتی نظر آ رہی ہیں کہ مجھے ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن افسران بھوپال کی ترقی کے پروجیکٹ پر کام ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں۔ کہیں بھی دھرم اور آستھا کے نام پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تالاب کے بیچ میں مزار بن گیا ہے، ہٹتا ہے پھر بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مذہبی عقیدت کا معاملہ نہیں ہے۔ چل رہا ہے آپ کو ہرا پوت کے آپ چادر چڑھا دو گے تو کیا نہیں، اس کا کیا ارتھ ہے کہ آدمی پیدل نہیں چلے؟ تو جس سمے نرمان ہوا تھا اس کا کیا وہ استھان تھا؟ نہیں تھا۔ دیکھیے نہیں ہے، اور اس استھان کو بنایا بھی نہیں، بعد میں بنایا گیا وہ استھان۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ استھان وہاں فٹ پاتھ بننے سے پہلے تھا، جب VIP روڈ کا چوڑیکرن کیا ہے تب اس استھان کو 18 سمجھے وہ فٹ پاتھ بنانا ہوا ہے۔ آپ اس کو ویریفائی کریں، آپ ویریفائی کریے۔ اس وائرل ویڈیو پر مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے سابق رکن اور مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون نے سادھوی پرگیا کے بیان پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حاجی محمد ہارون کہتے ہیں کہ سادھوی اتفاق سے بھوپال کے رکن پارلیمنٹ بن گئی ہیں، لیکن وہ نہ تو بھوپال کی مشترکہ تہذیب سے واقف ہیں اور نہ ہی بھوپال میں مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی قربانیوں سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سادھوی قدیم مزارات اور قبرستانوں کو غیر قانونی اور ناجائز قبضے سے تعبیر کر رہی ہیں، سب کے ریکارڈ وقف بورڈ میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قبرستان اور بزرگان دین کے مزارات آج راتوں رات نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ان کی تاریخ سینکڑوں سال سے قدیم ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی مدد۔ جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں خیمے میں رہ رہے روہنگیائی مہاجرین کے درمیان کمبل، جیکٹ اور اسکول بیگ وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کی سربراہی میں ایک مرکزی وفد نے ان متاثرین کے احوال و کوائف سے آگاہی کے لیے جموں میں واقع ان کے خیموں کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا اظہار کیا۔ جموں کی ناقابل برداشت ٹھنڈ میں میدان میں خیمہ بنا کر رہ رہے ان مظلوم ترین انسانوں کے درمیان 500 کمبل، 350 جیکٹس اور 150 بچوں کے درمیان اسکولی بیگز اور بیوہ خواتین کے لیے علیحدہ اشیاء تقسیم کی گئیں۔ ان کے درمیان چل رہے دینی ادارے کرائے کے خیموں میں چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے علماء کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی اور مدرسوں کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے ان کے کرائے بھی ادا کیے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد کے اندازے کے مطابق یہاں 1700 خاندان بستے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ روہنگیا انتہائی مظلوم قوم ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں رہتی ہے، وہ جب تک اس ملک میں ہیں ان کی ہر طرح سے مدد ہماری دینی اور ملکی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم انسان ہیں اور یہ انسان کا فطری احساس ہے کہ وہ بے گھروں کو سہارا دے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت کے احباب و دیگر سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا تفریق مذہب متاثرہ افراد اور مظلوموں کی مدد کو اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنائیں۔ علی گڑھ میں مجوزہ دھرم سنسد اب اپریل میں منعقد ہوگی۔
اتر پردیش کے علی گڑھ میں 22 جنوری کو ہونے والی دھرم سنسد اب اپریل کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوگی۔ دھرم سنسد کے ایک عہدیدار نے پیر کو یہ اطلاع دی۔ دھرم سنسد کی ترجمان پوجا پانڈے نے 23 جنوری کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ مذہبی تنظیم کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے ہر ضلع میں مذہبی رہنماؤں کی تقرری کا انتظام کیا جائے جو حکومت میں مشیر کے طور پر کام کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دھرم سنسد پہلے 22 جنوری کو علی گڑھ میں منعقد کی جانی تھی، اب اس کا اہتمام اپریل کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پوجا پانڈے بھی ہریدوار دھرم سنسد کیس میں نامزد ہیں۔ پوجا پانڈے نے مزید کہا کہ جنوری میں ہونے والی دھرم سنسد کو کووڈ کی وبا اور ریاست میں جاری اسمبلی انتخابات کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ جانبدار میڈیا کے خلاف جلد سماعت کے لیے مولانا ارشد مدنی کی جانب سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل۔ جھوٹ اور نفرت انگیزی کے سہارے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ہندو مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں اور پرنٹ میڈیا کے خلاف مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں داخل پیٹیشن پر جلد از جلد سماعت کیے جانے کے تعلق سے آج ایڈوکیٹ اعجاز مقبول نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک عرضداشت داخل کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا سے اس اہم معاملے کی سماعت جلد از جلد کیے جانے کی درخواست کی ہے۔ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول کے ذریعے داخل کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے جو عوام سے براہ راست جڑا ہوا ہے اور عوام سے جڑے ہونے کی وجہ سے اس کی جلد از جلد سماعت ہونے سے انصاف ہوگا۔ عرضداشت میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ فیک نیوز اور نفرت پر مبنی نیوز چینلوں کی وجہ سے امن و امان میں خلل پڑ سکتا ہے، لہٰذا عدالت کو خصوصی حکم دے کر ایسی خبروں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پیٹیشن میں جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی مدعی ہیں۔ جمعیت علماء کی پیٹیشن داخل کرنے کے بعد سے ہی فیک نیوز دکھانے والے چینلز پر لگام لگ گئی تھی اور سماعت کے دوران زی نیوز اور دیگر نیوز چینلز نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے دکھائی گئی خبروں پر معافی مانگی تھی۔ ڈاکٹر کفیل کا یوگی کے خلاف الیکشن لڑنے کا ارادہ۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں مبینہ طور پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کئی بچوں کی موت کے بعد سرخیوں میں آنے والے ڈاکٹر کفیل خان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف گورکھپور صدر سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ ان کی کئی پارٹیوں سے بات چیت چل رہی ہے، اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ صدر سیٹ سے یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ منگل کو نیوز ایجنسی PTI بھاشا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ میں گورکھپور سے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ کئی پارٹیوں سے میری بات چیت چل رہی ہے، اگر سب کچھ ٹھیک رہا اور کوئی پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اس سوال پر کہ کون سی پارٹی ان سے رابطے میں ہے، ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ وہ ابھی پارٹی کا نام ظاہر نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ گورکھپور میں اسمبلی انتخابات کے 6 مرحلے میں 3 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ ڈاکٹر کفیل خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہراساں کرنے کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ گزشتہ 17 دسمبر کو میری کتاب کی ریلیز کے بعد پولیس 20 دسمبر اور پھر 28 دسمبر اور اس مہینے بھی میرے گھر پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میں گورکھپور ضلع کے راج گھاٹ تھانے کا ہسٹری شیٹر ہوں اور اسمبلی انتخابات کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ بہار میں مظاہرین طلباء پر پولیس نے لاٹھیاں برسائی، آنسو گیس کے گولے داغے۔ ریلوے بھرتی بورڈ کی NTPC کے امتحان کے پیٹرن میں تبدیلی اور نتائج میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے امیدواروں کا احتجاج مسلسل دوسرے دن بھی جاری ہے۔ بہار کے کئی اضلاع کے ریلوے اسٹیشنوں پر طلباء نے جم کر ہنگامہ کیا۔ پٹنہ، نالندہ، نوادہ، آرا، حاجی پور کے علاوہ شمالی بہار کے کئی ریلوے اسٹیشنوں پر طلباء نے مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت پٹنہ میں منگل کی شام پولیس اور طلباء کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہوئی، دونوں طرف سے پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ RJD نے ریلوے کے گروپ D امتحان کے قواعد میں RRB کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں اور RRB کے ذریعے منعقدہ NTPC امتحان کے نتائج میں تضادات کے خلاف طلباء کے احتجاج کی حمایت کی ہے، ساتھ ہی مشتعل طلباء پر کی گئی کارروائی کی مذمت کی۔ پارٹی کے ریاستی ترجمان نے طلباء کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لینے اور گرفتار طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ NDA
یہ حکومت مسلسل بے روزگار نوجوانوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ایک طرف سرکاری خدمات میں مسلسل کٹوتی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف لاکھوں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود بحالی کے عمل کو جان بوجھ کر مؤخر اور پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر دوسری جانب ریلوے کی وزارت نے اسٹوڈنٹس کے احتجاج کے پیش نظر دونوں امتحانات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت ریلوے نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو امتحان میں پاس ہونے والے اور ناکام ہونے والے دونوں طلباء کے خیالات سنے گی اور پھر اپنی رپورٹ وزارت ریلوے کو پیش کرے گی۔ اس کے بعد وزارت ریلوے مزید فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔